میرے مشیران قانونی اس رسمی سی کارروائی کو بہت جلد مکمل کر لیں گے، تاہم اس وقت آنے کا مقصد یہ اعلان کرنا بھی نہیں تھا۔ اعلان کے لفظ پر میں نے ذرا سی دیر کے لیے ڈی سلوا کو دیکھا۔ وزیر خان کے انتقال کے وقت میں لندن میں زیر تعلیم تھا، اس لیے جنازے میں شرکت نہ کر سکا۔ آپ لوگ تو یقیناً گئے ہوں گے۔ بالکل سر، میرے پیچھے سے انچارج نے کہا۔ اس خوشامد پرست ابن الوقت کا لہجہ اب قطعی مختلف تھا۔ ہم سب گئے تھے۔ اچھا، جانا بھی چاہیے تھا، میں نے کہا۔ غیر کی تدفین میں شرکت کا بھی ثواب ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے نوٹ بک نکالی۔ ذرا پتہ بھی لکھوا دیجئے۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہ تھا کہ نام پتے لکھوا کے میں کیا کروں گا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ میں سب سے واقفیت حاصل کرنے یا ان کے بارے میں مفصل معلومات رکھنے کے موڈ میں ہوں۔ صرف ڈی سلوا جانتا تھا کہ اس کارروائی کا مقصد کیا ہے، لیکن وہ مجھے روک نہیں سکتا تھا۔ مقصد کا اعلان میں نے نوٹ بک جیب میں رکھنے کے بعد کیا۔ اب میں آپ میں سے صرف 3 حضرات کو زحمت دوں گا، میں نے کہا۔ کل مجھے ڈی ایم کے سامنے 3 گواہ پیش کرنے ہیں جو کہہ سکیں کہ وہ آخری رسوم میں شریک تھے اور قبر کی نشاندہی کر سکیں۔ دراصل میں نے عدالت سے لاش نکلوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست کی تھی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان کی موت کے اسباب طبعی نہیں تھے بلکہ ان کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ دھماکہ سب سے بڑا تھا۔ میرے سامنے اب 10 افراد منجمد بیٹھے تھے۔ ان سب کا رنگ اڑ چکا تھا اور آنکھوں سے زیادہ ان کے لیے اپنے کانوں پر اعتبار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ غلام علی کی ہلاکت، وزیر خان کا قتل، قبر سے لاش نکلوانا، یہ سب بہت ہولناک باتیں تھیں۔ ابھی میرے اس کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے وہ کتنے انہماک اور اطمینان سے اپنی روزمرہ کی کلرکی میں مصروف تھے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں نے کہا۔ اس گواہی کے بعد آپ میں سے کسی کو کہیں بیان نہیں دینا ہوگا اور کسی عدالت میں نہیں جانا پڑے گا۔ اخلاقاً بھی قتل کی تفتیش میں مدد کرنا آپ کا فرض ہے اور قانوناً بھی آپ سب پر سمن تعمیل کروائے جا سکتے ہیں۔ اس سے تاخیر تو ہو سکتی ہے 1-2 دن کی، مگر تعاون نہ کرنے والے کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں رہے گی۔ کسی کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں۔ ڈی سلوا کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تم عادی معلوم ہوتے ہو مالکوں کی بات کاٹنے کے، اور غالباً وزیر خان کے شریفانہ رویے نے تمہیں بدتمیز بنا دیا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ڈسپلن مانگتا ہوں مسٹر ڈی سلوا۔ آج تمہیں یہاں حکم چلانے کا کوئی حق حاصل نہیں، وہ انگریزی میں بولا۔ یہ حق مجھے بہت جلد حاصل ہو جائے گا اور اس وقت تم فائدے میں نہیں رہو گے مسٹر ڈی سلوا، میں نے اسی لہجے میں کہا۔ میں 4 سال لندن میں رہ کے آیا ہوں۔ 2 باتوں کی کوشش کبھی مت کرنا، ایک مجھ سے بہتر انگریزی بولنے کی، دوسری مجھے بے عزت کرنے کی۔ میں حد تک عزت کا مقدمہ دائر نہیں کرتا، موقع پر فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے تم اس کا عملی ثبوت مانگنے کی حماقت نہیں کرو گے۔ ڈی سلوا کا رنگ غصے اور ذلت کے احساس سے زرد پڑ گیا۔ وہ پلٹا اور دروازہ دھڑام سے مار کے چلا گیا۔ کمرے میں مکمل سکوت غالب رہا۔ میں پھر ان سب سے مخاطب ہوا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک تو آپ تشریف لے آئیے، میں نے انچارج سے کہا، اور آپ اور آپ۔ میں نے چٹکی بجا کے 3 افراد کو کھڑا کر لیا۔ ایک کا زیادہ ہونا بہتر ہے۔ میں صبح گاڑی لے کر آؤں گا اور یہیں ملوں گا۔ آفس کی فکر مت کریں، عدالت میں حاضری ڈیوٹی شمار کی جاتی ہے۔ ڈی سلوا کی غیر موجودگی نے ماحول کی کشیدگی کو کم کر دیا تھا۔ پہلے انچارج نے اور پھر دوسرے لوگوں نے باری باری اٹھ کے مجھ سے مصافحہ کیا۔ وہ سب بہت سے سوالات کرنے کے لیے بےتاب تھے، مثلاً یہ کہ مجھے اپنے والد کی موت پر قتل کا شبہ کیوں ہے اور کس پر ہے، میرے بارے میں جو کچھ اخبارات میں آ چکا ہے کس حد تک درست ہے کہ میں نے میر شرافت علی کو قتل کیا، کیا مجھے میر صاحب پر ہی شک تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت کچھ بتانا بھی چاہتے تھے، مثلاً یہ کہ مرحوم وزیر خان مدت سے بیمار تھے اور کمپنی کے معاملات سے بے تعلق ہو چکے تھے، اور سنا ہے وہ کوٹھی ایک نمک حرام چراغ دین کی تھی جہاں ان کا انتقال ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور کہا کہ وقت آنے پر حقائق سب کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہیں، اس لیے ان پر اظہار رائے بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا نے چاہا تو بہت جلد حالات درست ہو جائیں گے اور میں کمپنی کو بہتر خطوط پر منظم کروں گا، مالی حالات کا جائزہ لوں گا اور انشاءاللہ منافع کما کے دینے والوں کو اس میں سے زیادہ حصہ ملے گا۔ بونس کے علاوہ میں گرانی کو مد نظر رکھتے ہوئے تنخواہوں میں بھی کمپنی کی مالی استطاعت کے مطابق معقول اضافہ کروں گا۔ ان سب باتوں کا مجموعی تاثر خوشگوار ہوا، اور جب میں ان سے رخصت ہوا تو وہ ذہنی طور پر مجھے ایک اچھا مالک تسلیم کر چکے تھے۔
میں باہر نکلا ہی تھا کہ ڈی سلوا کی خوش شکل، خوش لباس اور خوش اتوار سیکرٹری نے ریشم جیسے ملائم لہجے میں مجھ پر بڑھ کے تبسم گراتے ہوئے درخواست کی کہ میں مسٹر ڈی سلوا سے ملاقات کر کے جاؤں۔ ڈی سلوا نے اسے دروازے پر اسی کام کے لیے مامور کر رکھا تھا کہ میں نکلنے نہ پاؤں۔ میں نے اس کو بے رخی کے انداز میں یکسر نظر انداز کرتے ہوئے متانت سے سر ہلایا اور دوسرے کمرے سے گزر کے ڈی سلوا کے پاس جا پہنچا۔ اس کا رویہ سابقہ ملاقات کے رویے سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے مہذب بلکہ مؤدب طریقے پر مجھے ریسیو کیا اور تشریف رکھنے کو کہا، پھر انٹرکام پر چائے کے لیے کہا، اور اس وقت غیر ارادی طور پر وہ ایک غلطی کر بیٹھا جس نے مجھے ہوشیار کر دیا کہ یہ تبسم، یہ تکلم عادت کی بات نہیں بلکہ شکاری نے میرے لیے جال پھیلایا ہے۔ انٹرکام پر بات کرنے کے لیے سیٹ کا ایک بٹن دبانا پڑتا ہے اور جب اسے چھوڑا جاتا ہے تو ہلکی سی آواز آتی ہے۔ ایک شبہ تو مجھے یہ ہوا کہ ڈی سلوا نے بٹن دبایا ہی نہیں، پھر مجھے آواز سنائی نہیں دی اور میں نے ڈی سلوا کی نظر بچا کے دیکھا تو مجھے انٹرکام کا وہ بٹن ایک پیپر ویٹ سے دبا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے میرے سامنے فائلوں کا انبار رکھ دیا تھا کہ مجھے یہ انتظام نظر نہ آئے اور میں بے خوف ہو کے جو کچھ کہوں اس کی دلربا سیکرٹری اپنے کمرے میں سنے اور ریکارڈ کر لے۔ مجھے سیکرٹری کی یس سر کے بعد کوئی آواز سنائی نہ دی، کوئی آہٹ بھی نہیں تھی، وہ دم سادے خاموش بیٹھی تھی۔ مسٹر سکندر بخت، ڈی سلوا نے بڑی نرمی سے کہا، آخر ان کاغذات کو بھجوانے کا کیا مقصد تھا؟ کاغذات؟ میں نے حیران لہجے میں کہا، کون سے کاغذات؟ وہ فوٹو سٹیٹ کاغذات جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ملے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فون بھی کیا تھا، وہ بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہے؟ غلط فہمی کیسی مسٹر سکندر؟ وہ بولا، آپ میری سیکرٹری کو وہ کاغذات دے کر غائب ہو گئے تھے، اس کے بعد آپ نے فون پر پوچھا تھا۔ نان سینس! میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہ میں یہاں پہلے آیا اور نہ میں نے آج تم سے فون پر بات کی۔ کدھر ہے تمہاری وہ سیکرٹری؟ بلاؤ اسے، میرے سامنے بات کرو اس سے۔ سیکرٹری فوراً حاضر ہو گئی۔ کیا میں تمہیں کچھ دیر پہلے کاغذات دینے آیا تھا؟ مسٹر ڈی سلوا کے لیے۔ غور سے دیکھو اور بتاؤ کیا وہ آدمی میں ہی تھا؟ سیکرٹری کے لیے مجھ سے نظر ملا کے جھوٹ بولنا مشکل تھا۔ نو سر، آپ تو نہیں آئے تھے، ایک اور شخص تھا۔ ڈیم اٹ! میں نے میز پر مکہ مارا۔ میں نے صرف اپنے بارے میں پوچھا تھا، یہ نہیں کہ آج کون آیا کون گیا۔ جاؤ۔ سیکرٹری کا رنگ فک ہو گیا تھا کیونکہ وہ ڈی سلوا کی آنکھوں کی شرر افشانی بھی دیکھ چکی تھی۔ تم چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو، ڈی سلوا گررایا۔ وانٹ ٹو پلے اے ڈرٹی ٹرک؟ شٹ اپ! میں نے کہا، مجھے دکھاؤ وہ کون سے کاغذات ہیں۔ عالم اشتعال میں ڈی سلوا نے لفافہ میری طرف پھینک دیا۔ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ میں پولیس کو رپورٹ کر دوں گا۔ میں نے لفافہ اٹھایا، پھر خود اٹھا اور ہاتھ مار کے میں نے انٹرکام پر رکھا ہوا پیپر ویٹ ہی نہیں، انٹرکام بھی نیچے گرا دیا۔ یو ڈرٹی ہیومن! میں نے کہا، تم مجھے ٹرک کرنا چاہتے تھے؟ ہاں، میں نے یہ کاغذات بھجوائے تھے لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے فون پر کہا تھا وہ بات کی بات ہے، ابھی مجھے بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ تم نے غلام علی کو مروا دیا مگر تمہارے سیاہ کارناموں کی تفصیل مجھے معلوم ہو چکی ہے۔ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا آدمی نہیں ہوں۔ جس روز تم عدالت میں ملزموں کے کٹہرے میں پہنچو گے تو تمہیں اپنے خلاف گواہی دینے والے سب بتا دیں گے۔ میں کھڑا ہوا تھا اور بالکل مستعد تھا۔ ڈی سلوا سمجھ گیا کہ اس کی چال ناکام ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک بار پہلے جسمانی مقابلے کا انجام دیکھ چکا تھا۔ تب وہ اکیلا تھا مگر اس وقت دوسرے کمرے میں پورا سٹاف موجود تھا۔ ان سب کے سامنے وہ تماشا بننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ اپنی زبان کے سوا کچھ استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے دروازے کا رخ کرتے ہوئے کہا، ورنہ میں تمہاری نازک ہڈیاں توڑ دیتا۔ اور مسٹر ڈی سلوا، کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ تمہاری مدد کے لیے آتا یا تمہارا گواہ بنتا۔ میں باہر والے کمرے میں آیا اور سیکرٹری نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس کی میز پر ایک ٹیپ ریکارڈر موجود تھا۔ تم کو بہت جلد فیصلہ کر لینا چاہیے مس کہ تم اس آدمی سے وفادار رہنے کو ترجیح دو گی یا فرض سے وفاداری کو۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اور باہر نکل گیا۔ پھر اندر آیا اور وہ لفافہ اس کے سامنے پھینک دیا۔ یہ اپنے باس کو دے دینا، چاہے تو مزید فوٹو سٹیٹ کاپیاں بنوا لے۔ یہ اسی کا ریکارڈ ہے جو میری تحویل میں نہیں، اس سے میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا۔ واپسی پر میں نے گلاب خان سے ملاقات کی اور بتایا کہ اسے گواہی کے لیے جانا ہے۔ ہم جائے گا، ضرور جائے گا۔ جائے گا کیسے نہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس خانہ خراب کو پھانسی ہوگا تو ہمارا دل کو ٹھنڈک پڑے گا اور ہم اس سے پوچھے گا، خنزیر تیرا کیا نقصان کیا تھا وزیر خان نے؟ وہ بڈھا آدمی ادھر اکیلا رہتا تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، وہ کسی کا دل بھی نہیں دکھایا اور سلامت شاہ، اللہ مغفرت کرے، وہ اتنا نیک آدمی۔
جس شیطان نے اس کو مارا ہے وہ ہم کو مل جائے تو خدا کا قسم ہم اس کا بھی ٹکڑے کر دے۔ تم نہیں دیکھا سکندر بابو، ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے توبہ کے انداز میں دونوں کانوں کو چھوا۔ ہم بزدل نہیں ہیں صاحب، دشمن کا سینے میں گولی مار سکتا ہے۔ ہمارا باپ 10 فرنگی قتل کیا، سب کو جہنم میں بھیجا، پھر شہید ہو گیا۔ گلاب خان کے سامنے آئے کوئی بہادر ہے تو بہادر ایسا کرتا ہے، چھپ کر بوڑھا آدمی کو ایسے ذبح کرتا ہے جیسے وہ جانور ہے۔ اس کا ٹکڑا کر کے بکس میں ڈال دیا اور بھاگ گیا، کھانا خراب ہوئے اس کا۔ ادھر ہمارا ساتھ 2 آدمی تھا، اب ہم اکیلا ہے، ہم کو یہ دل تنگ کرتا ہے۔ بولتا ہے گلاب خان، تم ادھر بندوق لے کر گدھے کی طرح کھڑا رہا اور ایک کے بعد ایک 2 آدمی کا قتل ہو گیا۔ لعنت تمہارا دوستی پر اور تمہارا بندوق پر۔ وہ سخت مشتعل اور جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ خدا انصاف کرنے والا ہے اور ظلم کی رسی دراز نہیں ہوگی۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کا پھل بھی پاتا ہے، اس جہان میں بھی اور دوسرے جہان میں بھی۔ پولیس نے گلاب خان کو بھی بہت پریشان کیا تھا، مگر چراغ دین نے اس کی جان بچائی تھی کہ یہ آدمی قابل اعتماد اور بھروسے کا ہے۔ چراغ دین گھر پر نہیں تھا۔ گلاب خان نے مجھے مطلع کیا کہ ہمارا صاحب شادی کر رہا ہے۔ چراغ دین شادی کر رہا ہے؟ میں نے کہا، دوسری شادی؟ خود اس نے بتایا ہے تم کو؟ ہاں، اچھا ہے نا، ابھی کتنے دن اکیلا رہے گا؟ گلاب خان بولا، پہلا بیوی مر گیا، اللہ کی مرضی۔ اس نے سر اوپر اٹھا کے کہا، شادی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، گناہ سے بچاتا ہے، گھر آباد ہوگا تو ہم بھی خوش ہوگا۔ ابھی تو ہم سارا دن دیواروں کی رکھوالی کرتا ہے، بیوی ہوگا تو ہم خدمت کرے گا، پھر اس کا بچہ ہوگا تو ہم اس کو کھلائے گا، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہمارا روح خوش ہوگا۔ ابھی ہمارا روح بہت دکھی ہے، ہم قبرستان کا چوکیدار ہے، ادھر کوئی زندہ نہیں رہا، ہم گھر میں رہنا چاہتا ہے جدھر کوئی انسانوں کا آبادی ہو، رونق ہو۔ چوکیدار کی جذباتی افسردگی بجا تھی، خود کو قبرستان کا چوکیدار کہہ کے اس نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ گھر کی مالکن اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اس کے بچے بھی لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ 2 نیک دل بوڑھے اس کی تنہائی کے رفیق تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے تو وہ اس گھر کی ویرانی، نحوست اور آسیب کی طرح ڈرانے والی دیواروں کے درمیان اکیلا رہ گیا۔ اکیلے آدمی کے لیے دکھ کا عذاب بھی شدید تر ہوتا ہے۔ اب خانہ آبادی چراغ دین کی ہو رہی تھی اور خوش چوکیدار تھا۔ وہ مجھے چائے پلانے پر بھی مصر تھا، مگر میں ضروری کام کا بہانہ کر کے چلا آیا۔ ابھی میں چند قدم دور ہی گیا تھا کہ مجھے گلاب خان نے آواز دی اور واسکٹ کی جیب میں کچھ ٹٹولتا میری طرف بڑھا۔ ہم باتوں میں بھول گیا صاحب۔ وہ ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کا نام یہ خط دے گیا تھا ایک شخص، گاڑی میں آیا تھا، بولتا تھا صرف انہی کا ہاتھ میں دینا ہے۔ میں نے جیب میں پڑے رہنے سے چرمر ہو جانے والے لفافے کو دیکھا، اس پر میرا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ اندر سے ایک لیٹر پیڈ کا کاغذ برآمد ہوا۔ یہ اسی ڈاکٹر کا لیٹر پیڈ تھا جس نے میرے والد کی وفات پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ گڑی شاہو کا وہ بدتمیز اور بد زبان ڈاکٹر جس نے دیکھے بغیر لکھ دیا تھا کہ موت طبعی حالات میں ہوئی ہے۔ اس کا پیغام چند سطروں پر مشتمل تھا۔ انگریزی میں اس نے لکھا تھا، ڈیئر مسٹر سکندر، مجھے اپنے اس دن کے رویے پر افسوس ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک بار پھر زحمت کریں؟ میرا خیال ہے ہم اس مسئلے پر مصالحانہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ حرام زادہ! میں نے خط پڑھ کے اسے بے اختیار گالی دی۔ اس نے اب بھی عیاری سے کام لیا تھا۔ حوالہ اس دن کا تھا، ذکر صرف مسئلے کا تھا اور اس نے اپنے دستخط بھی نہیں کیے تھے۔ خط ٹائپ کیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کوئی ایسی تحریر نہیں دینا چاہتا ہے جسے میں کسی بھی مرحلے پر قانون کی جنگ میں اس کے خلاف استعمال کر سکوں۔ اس کے باوجود وہ مصالحانہ گفتگو کرنا چاہتا تھا، جس کا مطلب تھا مجھ سے سودے بازی۔ شاید ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ لاش واقعی دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے نکالی جا رہی ہے۔ میں نے اس خط کو پرزہ پرزہ کر کے پھینک دیا، پھر ان پرزوں کو چنا اور لفافے میں ڈال کے حیرت زدہ چوکیدار کو وہ لفافہ تھما دیا۔ اب وہ آئے نا تو اس سے کہنا کہ یہ ہے خط کا جواب اور میری طرف سے اجازت ہے کہ اسے بے عزت کر کے بھگا دو۔ میں نے کہا، محسن مجھ سے پہلے گھر پہنچ چکا تھا۔ جتنی دیر میں غسل سے فارغ ہوا، اس نے مجھے چوکیدار کے گھر جا کے 10,000 روپے دینے کی افسوسناک رودات سنائی۔ ایک آدمی کتنے کا ہوتا ہے؟ ایک بار کسی سائنسدان نے حساب لگا کے بتایا تھا کہ 2.5 روپے کا۔ اس میں جسم کے فاسفورس، کیلشیم، فولاد، دیگر معدنیاتی اجزاء اور چربی وغیرہ سب کی قیمت شامل تھی۔ پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کے لیے لوگ وہی آدمی مانگتے ہیں؟ 2.5 روپے کا۔ اس کے عوض 2.5 لاکھ، 2.5 کروڑ کچھ قبول نہیں کرتے، نہ روپے، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈز۔
محسن کو وہ 10,000 دینے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا تھا کہ یہ مرحوم کی امانت تھی جو انہوں نے اسی خیال سے رکھوائی تھی کہ بیوی بچوں کے کام آئے، بینک میں اس لیے نہیں رکھی تھی کہ وہ سود کے قائل نہیں تھے۔ میں غسل خانے میں محسن کی آواز سنتا رہا جو ایک خاندان کی تباہی کا نظارہ کر کے لوٹا تھا اور بہت اداس تھا۔ باہر آ کے میں نے ڈی سلوا سے ملاقات کی رودات سنائی اور ہم تھوڑا سا ہنسے اور اسی ہنسی پر حیران بھی ہوئے اور شرمندہ بھی۔ نہ جانے کتنے دن سوگ اور غم کے گزرے تھے کہ ہم ہنسنا تک بھول گئے تھے اور ہنسنے پر شرمندہ ہوتے تھے۔ جتنی دیر میں محسن نے اپنے پرائیویٹ کچن میں چائے بنائی، میں نے اسے چراغ دین کے چوکیدار سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنایا اور یہ اطلاع دی کہ چراغ دین دوسری شادی کر رہا ہے۔ محسن نے اسے بے اختیار گالی دی۔ کس بدبخت کی شامت آئی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا، ورنہ میں اس لڑکی کو بتا دیتا کہ نیک بخت کوئی اور بٹ دیکھ لے۔ چراغ دین تو وہ مجرم ہے جو قانون کی آڑ لے کر بچ گیا، مگر مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا وہ؟ یہ نہ ہو کہ سزا ملے چراغ دین کو اور گھر خراب ہو اس سے شادی۔ کس کی شادی کی بات ہو رہی ہے؟ رابعہ نے دروازے میں نمودار ہو کے کہا۔ کہاں ہو تم دونوں صبح سے؟ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کل کی نسبت آج اس کی حالت بہت بہتر تھی، مگر اس کے حسن میں سوگواری کا تاثر دل پر اثر کرتا تھا، جیسے 16ویں اور 17ویں شب کے طلوع ہونے والے ماہ کامل کا بجھا بجھا چہرہ جس کی چاندنی برف باری کی رات میں سنسان پہاڑوں پر اترے۔ ہم آج مصروف رہے، میں نے سنبھل کر کہا۔ ابھی آئے ہیں، بیٹھو، تم بھی چائے پیو۔ وہ ایک پلنگ پر بیٹھ گئی۔ گھر میں سوئم کے لیے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان سے نہیں ملو گے؟ کل ہوگا نا سوئم، محسن نے کہا۔ میرا خیال ہے جان پہچان والے محدود لوگوں کو بلایا جائے۔ جان پہچان والے ہی ہوں گے، وہ بولی، مثلاً یہ جو ابھی اسلام آباد سے پہنچے ہیں۔ امی اور پاپا؟ محسن نے کہا۔ وہ آ گئے؟ اور کون آیا ہے؟ مسٹر اور مسز شیروانی آئے ہیں اور فوزیہ آئی ہے، رابعہ نے کہا۔ چائے کا مگ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ رابعہ نے صرف ایک نظر میری طرف دیکھا اور محسن سے مخاطب ہوئی۔ تمہاری یہ چھوٹی بہن مجھے بہت پیاری لگی، بڑی محبت کرنے والی۔ محسن چونکا۔ ہاں، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں ٹوٹے ہوئے مگ کے ٹکڑے چن رہا تھا۔ سکندر، میں ذرا ممی اور پاپا کو سلام کر رہا ہوں۔ مجھے جواب کا موقع دیے بغیر وہ نکل گیا۔ مجھے معلوم تھا وہ اس صورتحال سے فرار چاہتا تھا۔ جذبات کا بھور صرف میرے گرد رہ گیا۔ خود غرض۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ اگر مجھے اکیلا نہ چھوڑتا تو کیا تھا؟ میں نے دوسرے مگ کو چائے سے بھرا۔ خاموشی گہری اور طویل ہوتی گئی، برف کی طرح اندر باہر جمتی گئی، شیشے کی دیوار کی طرح اٹھتی گئی۔ احتیاط! مباد ایک غلط لفظ کا پتھر دلوں کے شیشے توڑ دے، اور شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ خاموشی پھر زبان بن گئی۔ رابعہ نے کہا، یوں چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ تو کہو۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اعتراف جرم کے اقرار وفا؟ محبت کیا ہے؟ خزاں کے باد سموم جو امیدوں کی فصل اجاڑ دیتی ہے، یا خزاں کے رسیدہ تمناؤں کے ہر نخل کو بہار نو کا سندیسہ دینے والی ہوا؟ رابعہ ہنسی۔ کیا عجیب سوال ہے، پوچھ رہے ہو کہ محبت زہر ہے یا امرت؟ میں نے کہا، ہاں یہی پوچھ رہا ہوں، بقائمی ہوش و حواس پوچھ رہا ہوں۔ آدھے سوال کا جواب فوزیہ ہے تو باقی آدھے کا تم۔ غلط نہ تم کہو گی نہ وہ بتائے گی۔ آزمائش تو میری ہے جو پل صراط کے درمیان ہے اور نہیں دیکھ سکتا کہ میرے لیے جنت کدھر ہے اور جہنم کس طرف۔ رابعہ نے کہا، ہر آدمی کی اپنی جنت ہے اور اپنا جہنم ہے۔ میں نے جھلا کر کہا، یہ مجھے معلوم نہیں، اور یہی خیال تو مجھے کچھ کہنے نہیں دیتا۔ تم کہتی ہو تو کچھ کہو۔ وقت اگر احساس کا نام ہے تو اس کا احساس نہ مجھے تھا نہ رابعہ کو۔ ہم ایک مختصر سے کمرے میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر آمنے سامنے بیٹھے رہے اور اندھیرا چپکے ہمارے گرد حصار قائم کرتا گیا تھا۔ اچانک دروازے کے فریم میں ایک سایہ سا نمودار ہوا جس کے حد و حال جانے پہچانے تھے۔ اس کے سراپا کی خوشبو اس کے وجود کی طرح منجمد ہو گئی تھی۔ وہ پلٹ کر جانے ہی والی تھی کہ میں نے کہا، فوزیہ، اور سوئچ دبا کے لائٹ آن کر دی۔ فوزیہ رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شکایت تھی نہ سوال تھا۔ آ کے جا رہی ہو؟ مجھے معلوم نہیں تھا، فوزیہ نے کہا اور سنبھل گئی۔ میرا مطلب ہے انکل نے بتایا تھا تم یہاں ملو گے۔ رابعہ نے خالی مگ نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اپنے جرم کی تفسیر سے دہکنے لگا تھا۔ آؤ فوزیہ، میں تو بس جا ہی رہی تھی۔ میں نے بھی اپنا خالی مگ نیچے رکھا اور کہا، میں بھی بس آنے ہی والا تھا فوزیہ۔ رابعہ یوں نکل گئی جیسے وہ غلطی سے کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو گئی ہو۔ وضاحت بے سود تھی۔ ازرے گناہ بد ترازہ گناہ۔ فوزیہ نے ہمیں اندھیرے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے وہ گفتگو بھی سن لی تھی جو ہم دل کی زبان میں کر رہے تھے۔
فوزیہ کے دل میں بھی جذبات کی لہروں کو ریسیو کرنے کا بڑا حساس نظام تھا جس کی فریکوینسی بدلی نہیں تھی۔ فوزیہ وہیں صحن میں کھڑی رہی۔ وہ بس اتنی دیر ہو گئی، میں نے خفت سے کہا، اور معلوم ہی نہیں ہوا، مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ فوزیہ نے دوپٹے کو انگلی پر بل دے کے لپیٹتے اور کھولتے ہوئے کہا، واقعی بہت دیر ہو چکی ہے۔ فوزیہ، میں نے درد کی ٹیز سے تڑپ کر کہا، اور شرمندہ کرنے آئی ہو؟ نہیں سکندر، وہ سر جھکا کے بولی، اب تو میں اپنے وجود سے بھی شرمندہ ہوں۔ ایسا مت کہو فوزیہ، زندگی کے دکھوں کے ساتھ جینا سیکھو۔ آدمی خود اپنی تقدیر کا خالق نہیں ہے، دکھ سب کا ورثہ ہے۔ دکھ کے کنکر مارنے والوں کو تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اسی کھوکھلے لہجے میں بولی۔ سنگسار کرنے والوں سے معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ غم کا پہاڑ اگر اتنا بڑا ہو کہ آدمی اس کے نیچے دب کر سانس بھی نہ لے سکے تو جینے کی آرزو سے کیا ہوتا ہے؟ تم کو جو کچھ کہنا ہے صاف کہو، میں نے دل کے ایک نامعلوم خوف کو دبا کر کہا۔ صاف بات ہے سکندر کہ میں تمہاری بے وفائی کا صدمہ جھیل کر اکیلی تو جی سکتی تھی، اس خیال سے کہ میں نہ صحیح تم تو خوش ہو، لیکن میں چراغ دین سے شادی نہیں کروں گی۔ میں مر جاؤں گی سکندر، مر جاؤں گی، تم دیکھ لینا۔ اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور وہ دیوار پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صدمے نے مجھے زلزلے کے پہلے جھٹکے کی طرح مفلوج سا کر دیا۔ چراغ دین؟ میں نے جھپٹ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ہاں چراغ دین، اس نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ فوزیہ نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اور تمہارے ممی پاپا، انہوں نے منظور کر لیا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ تم نے؟ فوزیہ نے خود کو چھڑوا لیا۔ تم بھول رہے ہو کیا کہ میں وہ لڑکی ہوں جس کی نسبت ٹوٹ چکی ہے، ٹھکرائی ہوئی بے وقت چیز؟ لیکن تمہاری ممی اس پروفیسر کو مجھ پر ترجیح دیتی تھی۔ ترجیح دینے والوں کا معیار کس آسمانی صحیفے میں ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ چراغ دین سب سے بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ دولت مند ہے۔ وہ میری بڑی بہن سے محبت کرتا تھا، اب تک اس کی قبر کا مجاور ہے۔ اس سے زیادہ محبت مجھ سے کون کرے گا؟ مریم بہت خوش تھی، میں بھی بہت خوش رہ سکتی ہوں اس حرامزادے کے ساتھ جس نے نمک حرامی کی، غبن کیا، میرے باپ کو لوٹا، جس تھالی سے کھاتا تھا اسی میں چھید کیا، اور آج اس کی دولت باعث فخر ہے۔ میرے غصے کا آتش فشاں یکلخت پھٹ گیا۔ وہ عزت دار ہے جس نے میرے باپ کی عزت کو خاک میں ملانے، اسے تباہ کرنے اور قتل کرنے والوں کی قیادت کی، جس نے اس پر پہلا وار کیا۔ مریم خوش تھی؟ مجھے تو اس کے دامن پر مریم کے خون کے داغ بھی نظر آتے ہیں۔ وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا فوزیہ، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تم پاگل ہو رہے ہو سکندر، وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے آہستہ بولو۔ نہیں فوزیہ، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ میں تم کو اس لیے بتا رہا ہوں فوزیہ کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے آزمائش میں مت ڈالنا کہ ایک طرف میرے ماں باپ کے لہو کا قرض ہو اور دوسری طرف تمہارے سہاگ کی آبرو اور میں فیصلہ نہ کر پاؤں۔ فیصلہ تو میں کر چکی ہوں اور تمہیں یہی بتانے آئی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، خودکشی کر لوں گی۔ وہ دوڑتی ہوئی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ میری حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ میری مٹھیاں بھنچی ہوئی تھی اور دانت آپس میں جڑ گئے تھے۔ نفرت کے زہر سے میرا بدن سلگ رہا تھا۔ یہ خبر تو مجھے چراغ دین کے چوکیدار گلاب خان نے ہی دے دی تھی۔ اس وقت میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جس دوسری شادی کا ذکر کر رہا ہے وہ فوزیہ سے ہونے والی ہے۔ نہیں گلاب خان، تم اگر قبرستان کے چوکیدار نہیں رہ سکتے تو کسی دوسرے گھر کی دربانی کرو۔ تم جس مالکن کی خدمت کرنا چاہتے ہو وہ فوزیہ نہیں ہو سکتی۔ جن بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو، جن بچوں کو کھلانا چاہتے ہو، وہ چراغ دین اور فوزیہ کے بچے نہیں ہو سکتے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی باری نہیں، لیکن اب مجھے پہلے اس سے نبٹنا ہوگا۔ اس سے پائی پائی کا حساب لینا ہوگا جو اس نے میرے باپ کی محنت کی کمائی سے چرائی اور جس سے اس نے انصاف خریدا، عزت خریدی اور مریم کے بعد اب فوزیہ کو خریدنا چاہتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد میں پرسکون ہونے لگا۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ صحن سے باہر قدم رکھتے ہی میں نے محسن کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اندھیرے میں سیاہ پتھر کا بت نظر آتا تھا۔ محسن، میں نے اس کا کندھا ہلا کے کہا، تو کب سے کھڑا ہے؟ محسن چونکا۔ میں بہت دیر سے، وہ کھوکھلے لہجے میں بولا۔ تم باتیں کر رہے تھے، میں رک گیا۔ تو نے وہ سب سن لیا ہوگا؟ میں نے کہا، جو کچھ فوزیہ نے کہا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ سکندر میری ایک ہی بہن ہے، اس کی زندگی میری زندگی ہے اور میں جانتا ہوں وہ کتنی ضدی لڑکی ہے۔ اسے ضدی میں نے بنایا ہے، اس کی ہر بات مان کے، ہر خواہش پوری کر کے۔ اس نے جو مانگا میں نے اسے دیا۔ اگر وہ میری جان بھی مانگتی تو میں انکار نہ کرتا، لیکن اب وہ موت مانگ رہی ہے، حد سے بڑھ گئی ہے۔ فکر کیوں کرتا ہے محسن؟
فوزیہ میرے لیے نہ صحیح تیرے لیے زندہ رہے گی۔ میں نے اس کے شانے پر اعتماد کے ساتھ ایک ہاتھ رکھا۔ ہاں سکندر، اگر وہ بے بس اور بے زبان ہے تو کیا؟ میں تو بے بس نہیں ہوں۔ چل آ ممی اور پاپا سے مل لیں، انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا کہ تجھے بلا لاؤں۔ محسن نے کہا، تیری صورت سے کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جب میں نے رابعہ اور فوزیہ دونوں کی موجودگی میں انکل شیروانی اور ان کی بیگم کی خدمت میں حاضر ہو کے اداب عرض کیا تو میری صورت سے واقعی کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ میری آواز اور میرا لہجہ نارمل تھے اور میں بالکل پرسکون تھا۔ مسز شیروانی بڑے غور سے مجھے اور رابعہ کو دیکھتی رہیں۔ رابعہ کے چہرے پر اداسی کے سوا کوئی تاثر نہ تھا۔ میرے جذبات کا اندازہ کرنے کی کوشش بھی رائگاں گئی اور وہ کچھ دیر بعد اٹھ گئیں۔ اگر موقع ہوتا تو وہ خود مجھے بتا دیتی کہ انہوں نے فوزیہ کے سلسلے میں کتنا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنوں کو صرف فوزیہ کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا اور چراغ دین کو قبول کر لیا۔ مریم کی جدائی کے زخم کا مرہم فوزیہ کو بنا دیا اور فوزیہ کا مقدر بھی سنوار دیا۔ تعزیتی وفد کے ایک رکن کی حیثیت سے وہ کسی اور موضوع پر بیان نہیں دے سکتی تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ واپسی سے قبل وہ مجھے یہ خوشخبری میرے منہ پر جوتا مارنے کی نیت سے ضرور سنائیں گی۔ کھانے کے بعد رابعہ اور فوزیہ نے اپنے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ میں اور محسن رضوی صاحب اور شیروانی صاحب نصف شب تک ان تمام مسائل پر اظہار خیال کرتے رہے جو میری واپسی سے پیدا ہوئے تھے۔ بہت سی باتیں شیروانی صاحب کے لیے انکشاف سے کم نہ تھیں، مثلاً چودھری دلاور کا کردار، ڈی سلوا کی حیثیت، خصوصاً MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے نام پر ہونے والے ناجائز کاروبار کی نوعیت۔ باتیں ساری رات میں ختم نہ ہوتی مگر مجھے صبح عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ میں نے رضوی صاحب سے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے گاڑی چاہیے اپنے گواہوں کو لانے، لے جانے اور وقت پر حاضر کر دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سرکاری جیپ میں چلے جائیں گے لیکن کار کو ان کا شوفر ڈرائیو نہیں کرے گا۔ اس شرط کی وجہ صاف ظاہر تھی، قانون کی نگاہ میں ایک مجرم تھا اور اگر SSP کا پولیس مین کی وردی والا ڈرائیور مجھے لے کر پھرتا تو رضوی صاحب کی پوزیشن جو پہلے ہی خراب تھی مزید خراب ہو جاتی۔ انہوں نے مجھے جگہ دے رکھی تھی اور اب رابعہ کو بھی لے آئے تھے جو میری وکیل تھی۔ کسی اخبار والے کے لیے جو ان کو بدنام کرنا چاہتا یہ اجتماع نہیں ایک سنسنی خیز انکشاف اور دلچسپ خبر کا عنوان بن سکتا تھا۔ رضوی صاحب وزادار، با اصول اور جرأت مند آدمی تھے کہ انہوں نے ملازمت کے تحفظ پر رشتوں کی آبرو کو قربان نہیں کیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے مطمئن تھے اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تھا، اس لیے مخالفت یا بددعاؤں کے خوف سے بے نیاز تھے۔